السلام علیکم کلاس آج کا ہمارا ٹاپک قرارداد پاکستان کا پس منظر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے قرارداد پاکستان کا انٹروڈکشن اسٹڈی کیا تھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک میں منعقد ہوئی تھی۔ ایک آل انڈیا مسلم لیگ کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، اور اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح فرما رہے تھے، اور مسلمانوں نے اس تاریخی دن میں اپنے لیے ایک منزل کا تعین کیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم دیکھیں گے کہ قرارداد پاکستان کا پس منظر کیا ہے، مسلمانوں کو قرارداد پاکستان پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک قرارداد پاکستان کا پس منظر ہے۔ قرارداد پاکستان کا پس منظر، اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ مسلمان ہندو مت کے غلبے سے محفوظ ہونا چاہتے تھے۔ ہندو جماعتیں رام راج کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس، یہ کوشچن بنتا ہے کہ ہندو جماعتیں کس کا مطالبہ کر رہی تھی؟ رام راج کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھی، اور ہندو مت مسلسل اسلام کو دیگر نظاموں کی طرح اپنے اندر جذب کرنے کے درپے تھا۔ ہندو چاہتے تھے کہ ہندو مت کو ہی لاگو کیا جائے، رام راج کا قیام ہو، وہ اسلام کو دیگر نظاموں کی طرح ختم کرنا چاہتے تھے، اپنے اندر جذب کرنے کے درپے تھے۔ اگر متحدہ برصغیر آزاد ہوتا تو جدید جمہوری نظام، جو اکثریت کی حکومت کا نام ہے، اسٹوڈنٹس، جمہوری نظام، اگر متحدہ برصغیر آزاد ہوتا تو جمہوری نظام ہوتا۔ جمہوری نظام کا مطلب ہوتا ہے اکثریت کی حکومت، جس طرف اکثریت ہوتی ہے ان کی حکومت ہوتی ہے۔ تو اگر برصغیر آزاد ہوتا تو وہاں جمہوری نظام اور پھر اکثریت کی حکومت ہوتی۔ در حقیقت ہندو اقتدار کی ہی ایک دائمی شکل ہوتی۔ اسٹوڈنٹس، کیونکہ برصغیر میں ہندو کی اکثریت تھی، اور اگر جمہوری نظام وہاں پر لاگو کیا جاتا تو اکثریت کی حکومت پھر ہندو کی حکومت اور ہندو اقتدار میں ہی آ جاتے، اور وہ اقتدار کی ایک دائمی شکل ہوتی، ہمیشہ ہندو ہی اقتدار میں رہتے۔ ہندو کے غلبے سے چھٹکارا ضروری تھا، اور یہ تقسیم برصغیر کی صورت میں ہی ممکن تھا۔ تو پہلا پس منظر میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان جو تھے وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، اسلام کے نظام کا نفاذ چاہتے تھے، لیکن ہندو جماعتیں اسلام کے نظام کو ختم کرنے کی درپے تھیں۔ اس لیے مسلمانوں نے ایک قرارداد منظور کی جس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اسٹوڈنٹ، سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ انگریز حکومت کی موجودگی کے باوجود فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح بہایا جاتا رہا۔ جب انگریز کی حکومت تھی تو برصغیر میں فرقہ وارانہ فسادات کو پروموٹ کیا جاتا رہا، اور فرقہ وارانہ فسادات میں ہی مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑایا جاتا رہا، اور مسلمانوں کا بری طرح سے خون بہایا جاتا رہا۔ جو ہندو تھے وہ مسلمانوں کے دشمن بن چکے تھے، مسلمانوں کا خون بہا رہے تھے، تو مسلمانوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ علیحدہ وطن حاصل کریں تاکہ ان فرقہ وارانہ فسادات سے بچا جا سکے۔ تو فرقہ وارانہ فسادات سے بچنا ہی مسلمانوں کے لیے لازمی تھا، تو اس لیے مسلمانوں نے قرارداد منظور کی جس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اسٹوڈنٹ، اس میں تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کو معاشرے میں کم تر درجہ دیا جاتا تھا۔ ذات پات، رنگ و نسل اور چھوت چھات کے ہندو معاشرے میں مسلمان باوقار زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ ہندو مسلمانوں کو مساوی معاشرتی درجہ دینے کو کبھی بھی تیار نہ تھے۔ مسلمانوں کو ایک لو لیول کا طبقہ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ ہندو مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، ان کو مساوی معاشرتی حقوق نہیں دیتے تھے، اس لیے مسلمان چاہتے تھے کہ ان کو معاشرے میں ایک مساوی معاشرتی درجہ ملے، تو اس لیے انہوں نے ایک قرارداد منظور کی جس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ فورتھ پوائنٹ ہے 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور 20ویں صدی میں مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور تہذیب کو ختم کرنے کی ہندوؤں کی کوششیں جاری رہیں۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ اگر ہندوستان ایک ملک کے طور پر آزاد ہوتا تو مسلمانوں کی ثقافت، تہذیب اور زبان ہمیشہ خطرات کا شکار رہتی۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور 20ویں صدی میں مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور تہذیب کو ختم کرنے کی ہندوؤں کی کوششیں، تو اگر
تہذیب، ثقافت اور زبان ختم ہو جائے تو اٹ مین آپ جو ہے آپ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور تہذیب ختم ہو جاتی تو مسلمانوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ اس لیے ہر کسی کو اپنی زبان، ثقافت اور تہذیب سے پیار ہوتا ہے، تو اس ثقافت، تہذیب اور زبان کی حفاظت کی خاطر مسلمانوں نے ایک قرارداد پیش کی جس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر ایک مملکت قائم ہو۔ مسلمان اسلام کے نام پر ایک مملکت قائم کرنا چاہتے تھے جہاں وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادی سے استوار کر سکیں۔ تو ایک ایسی مملکت ہو جہاں پر وہ اپنی انڈیویجول لائف اور اپنی سوشل لائف جو ہے اسلام کے رولز اینڈ لاز کے اکارڈنگ جو ہے گزار سکیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی جو ہے زندگی بسر کر سکیں۔ تو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ان کو علیحدہ وطن کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے ایک قرارداد پاکستان پیش کی۔ جی کلاس، نیکسٹ پوائنٹ ہے مختلف اہل نظر افراد مختلف ادوار میں تقسیم کا اشارہ کرتے ہیں، لیکن علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الہ آباد کی صدارت کرتے ہوئے تقسیم کا واضح نقشہ مدلل اور بھرپور انداز میں پیش کیا۔ علامہ اقبال جو کہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں ہو رہا تھا 1930 میں، اس کی صدارت کر رہے تھے۔ تو یہ کوشچن بن سکتا ہے کہ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو کہ الہ آباد کی صدارت کون کر رہے تھے؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کر رہے تھے۔ چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ اب یا کبھی نہیں، نو اور نیور تیار کر کے لندن میں ہونے والی تیسری گول میز کانفرنس کے شرکاء میں تقسیم کیا۔ اب یا کبھی نہیں، اس پمفلٹ کے رائٹر کون ہیں؟ چودھری رحمت علی ہیں۔ کہاں پر تقسیم کیا؟ لندن میں ہونے والی تیسری گول میز کانفرنس کے شرکاء میں تقسیم کیا۔ سندھ مسلم لیگ نے 1938 میں اپنے سالانہ اجلاس میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی۔ سندھ مسلم لیگ نے کب قرارداد منظور کی ہے؟ 1938 میں تقسیم کے حق میں قرارداد منظور کی۔ 1940 میں قائد اعظم علیہ الرحمہ نے قرارداد پاکستان منظور کروا کے اسے ملی مطالبے کی شکل دے دی۔ دی اسٹوڈنٹس جو 1940 میں ایک قرارداد لاہور کے نام سے پیش کی گئی تھی اور جس کی صدارت آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم کر رہے تھے، اسی قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا اور اس کو ایک ملی مطالبے کی شکل دے دی گئی، اور یہ قرارداد قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے منظور فرمائی۔